آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے، کبھی معاف کر کے، کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے کر۔ آج اگر صبر کا دن ہے تو کل اجر کا ہوگا۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں، تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہو۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل مت ہونا، یقین کرو زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھ لے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں، دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو اب سے بہتر جانتا ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنے۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے الگ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دیکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں یا سکون۔ زندگی چاہیے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ اب سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت ختم تو عزت ختم۔
عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ اب ٹھیک ہے، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ یا اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ پہاڑوں کی اس جانب ہوتے ہیں جہاں سورج کبھی نہیں چمکتا۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے، پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، پر ساتھ نہیں دیتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یا میں تو ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتا، تو یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات و مشکلات میں مبتلا ہی نہیں کرتا جس سے آپ نکل ہی نہ پائیں۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں، کب اور کیسے ملنا ہے یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہی تو بلاتا ہے سب کو، تو ہمیں بھی حاضری کی توفیق فرما دے، آمین۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہے۔ مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلفیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نہ تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ صرف ایک چیز جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے گی وہ آپ خود ہیں، اس لیے خود پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے، یزید کون ہے۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پنسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ اتنے بھی نادان نہیں ہم کو پڑھنا آتا ہے کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔
آئینہ ہی فساد کی جڑ ہے، سب سے کہتا ہے تجھ جیسا کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے، اور اسے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن انسان نہیں کہہ سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف کے دن ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔